علم اور ہنر جب ساتھ مل جائے تو پھر کام کمال تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کی مثال ٹی وی اور فلم انڈسٹری کی کامیاب جوڑی ڈاکٹر کامران قریشی اور ڈاکٹر ارم قریشی ہیں، جنہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے باعث عالمی سطح پر شہرت حاصل کی۔ کامران قریشی صاحب برطانیہ کی ایسٹ اینگلیا یونیورسٹی سے فلم، ٹی وی اور میڈیا سٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی ڈگری انہوں نے حاصل کی، اور کئی ڈرامے، ٹی وی شوز، دستاویزی فلموں کی ہدایت کاری کی ہے انہوں نے۔ اور ان کی اہلیہ جو ہیں ارم قریشی، وہ بھی ایک ایوارڈ یافتہ فلم اور ٹی وی پروڈیوسر ہیں، جو کہ ریونسبون یونیورسٹی میں ڈیجیٹل فلم اور ٹیلی ویژن پروڈکشن کی لیکچرر بھی ہیں۔ ارم سنیما اور فلم کے موضوعات پر وسیع تحقیق رکھتی ہیں، اور ان کی تحقیقی دلچسپیوں میں بھارتی سنیما، فلم اور ٹی وی پروڈکشنز اور سنیما میں خواتین کا کردار شامل ہے۔ تو آج ہم آپ کی ملاقات اس زبردست جوڑی سے کرواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جی جب پڑھ لکھ کر فلمیں بنائی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے اور کیسا امپیکٹ ہوتا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ پلیٹ فارم دینے کا، آپ کے آڈینس سے بات کرنے کا۔ ارے بہت شکریہ آپ دونوں کے آنے کا، تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کامران صاحب، آپ سے شروع کروں گی کہ فلم اور ڈرامہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، میں اس بات کا تھوڑا سا جواب اس طرح سے دیتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اکیڈمیز میں بعد میں گیا اور اپنا نام پہلے بنا لیا۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ اوبویسلی ڈرامے بنے اور ایوارڈز ملے اور ریکگنیشن ملتی چلی گئی، اور وہ ایک سیلف ایکسپلوریشن کا ایک پروسیس تھا کہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں جب سیریل ڈائریکٹ کروں گا تو وہ کتنی ریکگنیشن ملے گی، کیا ہوگا۔ لیٹر آن یہ 2000 کے آس پاس میرے پاس آئیں اور انٹرنشپ کے لیے ایم ایس سی ٹیلی ویژن پروڈکشن کر رہی تھی، اور آپ 2 سال کے بعد ہماری شادی ہوئی۔ اور ہم نے سوچا کہ ساتھ زندگی گزارتے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ پی ایچ ڈی کریں۔ میلبرن یونیورسٹی میں داخلہ ہوا ان کا، اور لوگوں نے کہا کہ یار بجائے وہاں جانے کے لنڈن موو ہو، وہاں اپنا پروڈکشن ہاؤس لے کے جائیں اور وہاں پہ پڑھیں۔ اور دل تو بچپن سے میرا تھا کہ میں خود بھی پڑھوں، اور جب شادی ہوئی ان سے اور تو اوبویسلی ایک ہیلپ بھی مل گئی کہ یار ساتھ ساتھ مل کے پڑھیں گے، تو دونوں کی پی ایچ ڈیز بھی ساتھ ساتھ ہوئیں، اور نہ صرف پی ایچ ڈی ساتھ ہوئی، آج ہم دونوں لنڈن کی ریناؤنڈ یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، یو کے یونیورسٹیز میں فلم پروڈکشن پڑھاتے ہیں۔ بچپن میں خواب تھا کہ گوروں سے جا کے پڑھیں، اب گوروں کو پڑھا رہے ہیں، فلم پروڈکشن انگلش فیچر فلمس پڑھا رہے ہیں، تو یہ اٹس این آنر، بس اوپر والے کی وہ ہے۔ لیکن پی ایچ ڈی کرنے کا فائدہ ایک اور بھی ہے جو ہم ابھی آف دا کیمرہ بات کر رہے تھے، کہ پی ایچ ڈی سے اٹس اے ٹریننگ بیسکلی۔ پی ایچ ڈی کے بعد تو اصل کیریئر شروع ہوتا ہے آپ کا، لکھنے لکھانے کا، علم ٹرانسفر کرنے کا۔ بیسکلی ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ میڈیکل ڈاکٹری آپ پڑھتے ہیں، تو جب آپ ڈگری ملتے ہے تو اس کے بعد پریکٹس شروع ہوتی ہے، پھر آپ اور بالکل صحیح ہے۔ تو ارم، آپ کا پی ایچ ڈی تھیسس کس موضوع پر تھا؟ میں نے یو کے کی ایک پرانی پائنیئر آپ کہہ سکتے ہیں وومن ڈائریکٹر تھیں فلمز کی 1950s کی، ان پہ میں نے کام کیا۔ بیسیکلی تو میں کرنا تو کنٹمپریری وومن پہ چاہتی تھی، پر جب میں نے پڑھا، ریسرچ کی، تو مجھے پتہ چلا کہ بہت پرابلمس وہاں کی عورتوں نے بھی دیکھے، ان کو آنے نہیں دیا جاتا تھا ڈائریکشن میں، ایز اے پروڈیوسر، رائٹر، بہت کم عورتیں تھیں اس وقت 1940s اور 50s میں۔ تو میرا انٹرسٹ بہت زیادہ ڈیولپ ہوا، ہم نے آلریڈی مل کے بہت زیادہ وومن ایشوز پہ کام کیے تھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان پہ کام کیا جائے۔ تو جب ان کی ہسٹری پڑھی، ایک 80 ایئرس کی ہسٹری تھی ان خاتون کی، کیونکہ وہ کوریوگرافر بھی تھی، ڈائریکٹر، فلم اینڈ ٹی وی ڈائریکٹر بھی تھیں، اور اس وقت میں انہوں نے کام کیا جب کہ عورتوں کو کہا جاتا تھا کہ وومن کانٹ ہینڈل اے یونٹ، سو فلم یونٹ اور ٹیلی ویژن یونٹ۔ اچھا، اور آپ کا ڈومین کیا تھا پی ایچ ڈی کا؟ میرا تو انگلش لینگویج فیچر فلمس کے اوپر ہے، اور اس میں بیسکلی فکشن ریسرچ لیڈ ورک تھا، جس میں ہاف آف دا پی ایچ ڈی جو تھا وہ فلم بنانا تھا، کمرشل فیچر فلم بنانا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کا پہلا آدمی ہوں میں جس کے پاس اس طرح کی ڈگری ہوگی، پروفیشنل پریکٹس ان فلم، ٹی وی اینڈ میڈیا۔ اور یہی اب میں آگے اس کے اوپر کتابیں لکھنا چاہتا ہوں، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ فکشن کے تھرو بھی بہت کچھ ایکسپلور کیا جا سکتا ہے۔ فکشن مینس ڈرامہ، چاہے وہ ٹیلی ویژن کا ڈرامہ ہو، چاہے وہ فیچر فلمس کا ڈرامہ ہو۔ صحیح۔ اچھا، اب اگر ہم پاکستانی فلم کی بات کریں تو ہم ہر تھوڑے عرصے بعد سنتے ہیں جی پاکستانی فلم انڈسٹری جو ہے اس کا ریوائول ہو رہا ہے، پھر وہ تھوڑے عرصے بعد ریوائول غائب ہو جاتا ہے۔ ہم اتنا انڈسٹری میں کمپیریٹیولی دنیا سے پیچھے کیوں ہیں؟ ایک تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس ایک تو پڑھائی کی بھی ضرورت ہے سب سے پہلے۔ صحیح ہے، آپ کو تھیوریٹیکلی بھی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان ٹاپکس پہ کام کرنا ہے، کیا چیزیں کرنی۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا ایکوپمنٹ، چیزیں، ہر چیز اپ گریڈیڈ، جس طرح سے ان کی تھاٹس جس طرح کام کرتی ہیں۔ پھر ابھی جیسے میں کہہ رہی تھی کہ ورچوئل پروڈکشن کیوں نہیں ہے ہمارے پاس، وہ لوگ ٹیک میں اتنا آگے چلے گئے ہیں، ہم اب تک صرف سوچ رہے ہیں، وہاں تک نہیں پہنچے۔ تو ان ساری چیزوں کو جب ہم
ان پہ سوچنا اور ان پہ کام کرنا شروع کریں گے تو شاید ہم بھی اپنی فلموں کا معیار وہاں تک لے جائیں گے. اور تیسرا ہمیں جو ہے وہ سٹوریز اور ان سب پہ بھی کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج بھی ہم کنونشنل چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, بہت زیادہ وہاں پہ ڈفرینٹ چیزوں پہ کام ہو رہا ہے جو ہم نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب, آپ کا بھی میں اس پہ انپٹ چاہوں گا. سٹوریز اچھی بنانے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہوتی, تو کہانیوں کے لیے تو وسائل نہیں درکار ہوتے. تو ایرانی سنیما کی مثال لے لیں, فرینچ کی مثال لے لیں, ہم اس ڈائریکشن میں کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ اچھا, سٹوری میں تھوڑا سا اس کو ڈیفر کروں گا. اس معاملے کو صرف سٹوری کا ہی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے پڑوسی ملک کو دیکھیں, انڈیا کے ساتھ آپ اردو لینگویج بنا رہے ہیں, وہ ہندی لینگویج بنا رہے ہیں. کوالٹی آف دا فلم اگین ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ابھی آپ کی ایک فلم جو ہے وہ اس نے کافی کمایا ہے انٹرنیشنلی, بلکہ لوکل سے زیادہ کمایا ہے. اس سے یہ بات پروو ہوتی ہے کہ اگر کوالٹی فلمز بنائیں گے تو آبویسلی آپ بہت اچھا پیسہ کما سکتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو, کمرشل اور مارکیٹ کا بھی حساب کتاب ہے. انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے. آپ کی فلمیں وہاں بین ہے, آپ نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہی کمپیریزن آپ برٹش فلم انڈسٹری کا اور ہالی ووڈ کا بھی ہے. برٹش فلم انڈسٹری بہت چھوٹی ہے, بالکل اسی طرح پاکستان کی طرح, اور ہالی ووڈ ہیوج بگ انڈسٹری. اور جس طرح جو ابھی میں نے ایک فلم بنائی ہے, وہ سینما ہسٹری کی پہلی فلم ہے جو کیا کہتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر برٹن میں بنی ہے. اور اس سے پہلے 6 فلمز جو ہیں وہ ہالی ووڈ بنا چکا ہے, ایک فلم آسٹریلیا بنا چکا ہے انگلش لینگویج میں, لیکن برٹن میں وہ فلم نہیں بنی بیکاز آف دا مارکیٹ ایز ویل. سو آئی تھنک ملٹیپل فیکٹرز ہیں. پاکستان میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, بہت اچھی فلم اینڈ ٹیلی ویژن اکیڈمیز بھی ہیں. اب ہمیں بہت کچھ خبر ملتی رہتی ہے اور بہت اچھی فلمیں بھی ہو رہی ہیں. ہاں اگین جو آپ نے بات کہی ہے کہ ایک اسپیل آتا ہے اچھی فلموں کا اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے, ہمیں تھوڑا سا لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ آج بھی ہم ایک میٹنگ کر رہے ہیں اسی طرح کے کچھ اتھارٹیز کے ساتھ, اور آگے بھی ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ یہاں کی یونیورسٹیز کو کنیکٹ کریں یو کے کی یونیورسٹیز کے ساتھ, اور کولیبریشن میں یہاں کے بچے ہمارے پاس آ کے وہاں پڑھ سکیں, یا وہاں سے ہم جو ٹرین ٹیچرز ہیں فلم اور ٹی وی کے, ان کو ہم کچھ عرصے کے لیے بلائیں. جیسے یہاں سے آپ کے فوج کے ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ کے فوجی باہر جاتے ہیں یو این کے مشن سے بلا بلا, اسی طرح یو کے جو فلم میکرز ہیں جو پریکٹسنگ بھی ہیں اور ساتھ میں وہ پڑھاتے بھی ہیں, ان کو ہم چند عرصے کے لیے یا سال کے لیے فار ایگزامپل وہ آئیں, کسی بھی اکیڈمی یا کسی بڑی یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہوں اور وہ اتنا کام کر کے وہ واپس چلے جائیں. صحیح. اچھا کامران صاحب, کیونکہ پڑوسی ملک کا آپ نے ذکر کیا تو وہاں پر تو کہانیاں گانے اب ریپیٹ ہو رہے ہیں, ریمیکسز کا دور ہے, ان کا ختم ہو گیا ہے منجن سارا. ہمارے پاس بہت ساری کہانیاں ہیں, ہمارے یہاں دہشت گردی رہی ہے, یہ کہانیاں ہم نہیں پیش کر سکے تو پھر ہم نے کیا دکھانا ہے لوگوں کو؟ یہ کہانیاں کیوں نہیں ہم دکھا سکتے؟ کچھ اسٹیریوٹائپ امیج بھی ہے ہمارے ان کنٹریز کا, اور ریلیجن کے حوالے سے اور نیشن کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ایسے ڈائریکٹرز جو باہر گئے ہیں اور وہ وہاں پڑھے لکھے ہیں, وہ وہاں کے ذہن بھی سمجھتے ہیں اور ان کو یہاں کے کلچر کی بھی اویئرنیس ہے, وہ بہت اچھی سٹوریز لا سکتے ہیں. سٹوریز لائک دس واٹ یو جسٹ سیڈ. بٹ ایک اور پوائنٹ ہم راستے میں ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے تھے, میٹنگس پوائنٹس بنا رہے تھے کہ ہم کیا چیز ہم کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں پاکستان کی فلم انڈسٹری, یا کیا ہمارے پاز سجیشن ہونی چاہیے. ون آف دا سجیشن یہ بھی ہے کہ ہم اردو لینگویج میں تو ضرور بنائیں, لیکن انگلش از این انٹرنیشنل مارکیٹ. وائی ناٹ ہم انگریزی شارٹ فلمس بھی بنائیں, انگریزی موویز بھی بنائیں. اب افریقن کئی کنٹریز ہیں جو وہ انگلش موویز انگلش لینگویج میں بناتے ہیں اپنے کلچر کے اوپر, اور وہ پوری دنیا میں ریلیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور لوگ سمجھتے بھی ہیں. اور پلس یہ کہ اگر اچھی کوالٹی ہماری موویز ہوں تو وہ ڈب کر کے بھی ہمیں دینی چاہیے انگلش لینگویج میں, اور آج کل سب ٹائٹل تو کہاں نہیں چلتے. بالکل ہندی اب لینگویج رہ گئی, یہ پیچھے انڈیا بھی انگریزی میں فلمیں بنا رہی ہے. بالکل صحیح. اچھا اب ارم آپ کی طرف میں آؤں گا. خواتین جو ہیں ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے نام رہے ہیں ڈائریکٹرز میں, شرمین عبید چنوئی کا نام ہے, پھر اس کے مہرین جبار کا نام آتا ہے, بڑا زبردست کام کیا انہوں نے. ہمارے یہاں پہ خواتین کی نمائندگی کم پھر بھی کیوں نظر آتی ہے, آن اسکرین بھی آف اسکرین بھی؟ اس پہ تو کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, اسٹل بہت ضرورت ہے. یہ چیز صرف اب نہیں ہے, بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہے کہ مطلب عورتیں جو ہیں ان کو صرف ایز یو نو اس طرح سے کام کرنے کا مارجن نہیں دیا جاتا بیسیکلی, اور ان کو ایز شو پیس یوز کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگین اس بات پہ وہاں بھی بہت بحث چل رہی ہے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کی ریپرزنٹیشن کو چینج ہونا چاہیے, اٹ نیڈس ٹو بی ڈن. اور بہت سارے لوگ اب وہاں کام کر رہے ہیں اس چیز پہ, تو یہاں پہ بھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے ساس بہو کے جھگڑوں سے نکلنا چاہیے ہمیں. بالکل. اور عورتوں کی جیسے ونڈر وومن وہاں پہ آپ نے دیکھی ہوگی, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اب سامنے آ رہی ہیں.
صحیح بات ہے بالکل. لیکن یہ ہے کہ میرا سوال ابھی بھی درمیان میں وہی ہے, ہماری اپنی بہت ساری کہانیاں ہیں جو انٹیپڈ ہیں, انٹچڈ ہیں, وہ دنیا نے دیکھی ہی نہیں ہے. ایک باپ نے اپنی بیٹی کے لیے مثال کے طور پہ پورے محلے خاندان سے وہ لڑا کہ میری بیٹی تعلیم حاصل کرے گی. لاکھوں ایسی لڑکیاں ہوں گی جن کے باپوں نے یہ لڑائی لڑی. پھر اسی طرح روت فاؤ ہماری ایک مطلب پاکستان کا کیا بڑا نام, انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی ایک بیماری کے لیے. تو یہ کہانیاں کیوں نہیں ہم لا سکے لوگوں کے سامنے؟ ہماری نیشن میں بہت سارے ہیروز موجود ہیں جن کی ٹرو سٹوریز ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ون آف دا اسٹوری جیسے ہم برٹن میں رہتے ہیں تو اسکاٹش وومن ہاسپٹلس کی جو فاؤنڈر ہے 1917 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, اس کے اوپر ہم نے ایک سٹوری لکھوائی اور ان کی پوری ان کی لائف کور کی ہے اور وہ بہت زبردست لائف ہے. ایک عورت کے حوالے سے کہ اس کو برٹش ایمبیسی بھی یہ کہہ رہی ہے جب وہ وہاں ورلڈ وار 1 میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہی ہے تو وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ جی تم ایسا کرو سویٹر بنو گھر جا کے, تم کہاں سوچ رہی ہو. وہ میں بات کر رہا ہوں کہ برٹش ایمبیسی اپنی ہی انگلش بچوں کو یا عورتوں کو اس طرح سے بول رہے تھے, لیکن اس عورت نے فائٹ کیا, 1500 عورتیں لے کر کے, اور اس طرح کی انسپریشن سٹوریز ہمارے پاس بے تحاشا ہیں. اچھا عورتوں کی ڈائریکشن کے اوپر بات ہو رہی تھی, سکینہ سما بہت اچھا انہوں نے کام کیا, ابھی لاسٹ فلم ان کی ریلیز ہوئی ہے. زیبا بختیار نے کام کیا, اور اس طرح کے کئی نام ہیں ہمارے پاس جنہوں نے کوشش کی ہے. اور ہمیں تھوڑا سا بینگ این مرد تھوڑا سا اسپیس بنانا پڑے گا, کرو میں بہت ساری لڑکیاں لانی پڑیں گی, ان کو ٹرین کرنا پڑے گا, ان کو ہیلپ کرنا پڑے گا تاکہ وہ آگے آئیں اور اپنی صرف عورتوں کے اوپر نہ کام کریں. اوبویسلی میں کہتا ہوں ضرور کرنا چاہیے اور ساتھ میں یونیورسل ٹاپکس بھی لے کر آئیں, کبھی کبھی مردوں پہ بھی کام کر لیں. بالکل صحیح. اچھا جو فلم آپ لوگوں نے پروڈیوس کی اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کی کیا خاص بات ہے؟ جی یہ فلم بیسیکلی ان بچوں پہ بنائی گئی ہے جو کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں. اس طرح کے بہت سارے بچے سیکس ویریشنز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, اور یہاں پہ ہمارے یہاں ڈرامے بھی بہت بنے ہیں ان کے اوپر. ہم نے بھی ڈرامہ کیا تھا, مورت کے نام سے ایک سیریل کیا تھا, اس سے پہلے مراد کے نام سے ایک ٹیلی فلم کی تھی جس نے ایوارڈ بھی جیتا تھا. اور اس فلم میں ہم نے ان بچوں کے ایشوز جو معاشرے میں ان کے ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل اور مینٹل اور سوشل ایشوز ہوتے ہیں, پلس یہ ایک ماں اور بچے کی کہانی ہے. یہ وہ ماں ہے جو بچہ پیدا نہیں کر سکتی اور وہ بچی اڈاپٹ کرتی ہے اور اس کو پالتی ہے. تو یہ بیسیکلی یو کے میں یہ پہلی فلم بنی ہے جس میں کہ لیڈ انٹرسیکس کیریکٹرز, انٹرسیکس ان بچوں کو کہا جاتا ہے. تو اس میں ہم بیسیکلی پیار ماں اور بچے کا ایک ایسوسیشن لے کر آئے ہیں. اب تھوڑا سا دو ڈائریکٹرز کو بھی میں موقع دوں گی کہ وہ ٹائم پیریڈس میں دکھائے ہیں. ایک ہم نے 1970s دکھایا ہے ڈیزرٹ کا ایریا, اور ایک ہندو فیملی ہے وہ وہاں ان کا جو بچہ ایک پیدا ہوتا ہے. ماڈرن سلیوری کو بھی ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا ہے کہ ہم یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ گاؤں سے ہم غریب بچے بلاتے ہیں اور ان کو اپنے گھروں میں کام کاج کراتے ہیں اور ان کو یا تو ون آف پیمنٹ دے دیتے ہیں یا منتھلی پیمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یو کے میں بھی ہے کہ انڈیا اور پاکستان سے بچے اسمگل کیے جاتے ہیں یا ان کو بلایا جاتا ہے کسی بہانے سے اور پھر ان کو گھر میں کام کرایا جاتا ہے. تو اس بچے کو بھی اسی طرح اس کے باپ نے جو ہے وہاں بھیجا. لیکن یہ سٹوری اسپیشل اس لحاظ سے ہے کہ یہ بچی نہ صرف وہاں گئی, اس نے گوری بچی اڈاپٹ بھی کی, وہاں شادی کی اور پڑھائی کرتی رہی, ساتھ ساتھ اسٹرگل کی اور جابس کی, اور بعد میں وہ پی ایچ ڈی اسکالر بنی. بچی جو اس کی تھی وہ اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی اس لیے کہ جو ڈسکریمنیشن اس کو فیس کرنی پڑی باہر. لیکن بعد میں ہوا یہ کہ اس نے وہ ایک کتاب پڑھی, اس مووی کا نام ہے اونلی لو میٹرز. سو وہ یہ جو نام ہے وہ اس کتاب کا نام ہے جس میں اس نے اپنی پوری کہانی لکھی ہے جن اسٹرگل سے گزری اور وہ پی ایچ ڈی اسکالر بنی. اور اینڈ میں پڑھتے ہوئے اس کو اندازہ ہوتا ہے اس لڑکی کو یہ کتاب جو وہ میری ماں نے ہی لکھی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اوبویسلی ایک سرپرائز بھی ہے لوگوں کے حوالے سے. اور جو میں شیئر اس لیے بھی کر رہا ہوں, نہیں کرنا چاہیے اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ لوگوں کو مزہ آئے گا دیکھنے میں کہ میری بات ہو رہی تھی آف دا کیمرہ کی فیملی مووی کے اوپر اور کافی ڈسکشن ہوئی, اور یہ واقعی لٹرلی اسی طرح کی ایک فیملی مووی ہے. پرفیکٹ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. ایجوکیشن ہے, کسی قسم کی کوئی نیوڈیٹی, کوئی سیکس یا کوئی اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے, اور کوشش کی ایک کمرشل ایلیمنٹ ہو تاکہ اس طرح کے لوگوں کو جگہ مل سکے ہماری فلموں میں اور ڈراموں میں. زبردست. اچھا اب میں نے لینی ہے آپ لوگوں سے فلم ریکمنڈیشنز کمنگ فرام فلم پی ایچ ڈیز. کون سی فلمیں ایسی ہیں جو ہر ایک کو ضرور دیکھنی چاہیے؟ اچھا میں 2 موویز کا بتاتا ہوں. ایک دا تھیوری آف ایوری تھنگ, اسٹیون ہاپکنس کی فلم ہے. اگین میں پیریڈ ڈرامہ لور ہوں. اور دوسری فلم میں آپ کو بولوں گا انڈین مووی ہے بلیک کے نام سے, امیتابھ کی مووی. دونوں بہت زیادہ اس طرح کی کمرشل نہیں لیکن ہے کمرشل موویز اور بہت کمال موویز ہیں میرے لحاظ سے ایز اے ڈائریکٹر. بہت شکریہ کامران, بہت شکریہ ارم آپ کا. واقعی آپ نے بڑی زبردست باتیں کی. ہمیں اپنی فلم انڈسٹری کو ریوائیو کرنا ہے اور اپنی کہانیاں لوگوں کے سامنے, دنیا کے سامنے لے کر آنی ہے.